لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، داڑھی رکھنا آسان ہے تو داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، روزہ رکھنا آسان ہے روزہ، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ مال دل میں سماتا ہے نا۔ تو لوگ مال خرچہ کرنے کے معاملے میں بڑے کنجوس ہیں۔ آگے آپ نے پڑھا ہے، سنا ہے ابھی، کہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ خوشحال رہتا ہے تو بھی خرچہ کرتا ہے، اور تنگ دستی میں رہتا ہے تو بھی خرچہ کرتا ہے۔ یہ مومن کی شان۔ اور فرمایا شیطان تمہیں جب وہ ورغلاتا ہے کہ تم خرچہ نہ کرو۔ اللہ کی راہ میں دینے کی بہت برکت۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو تم صدقہ دیتے ہو پہلے وہ اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، پھر غریب کے ہاتھ میں جاتا ہے۔ جو تم فقیر مسکینوں کو جو مسجدوں کے دروازے پہ بیٹھے ہیں، جو دروازوں پہ آ کے بھیک مانگ رہے ہیں، یہ میلے کچیلے ہاتھوں کو نہ دیکھو، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بھی تم کسی کے ہاتھ میں صدقہ دیتے ہو تو پہلے وہ صدقہ اللہ کے ہاتھ میں، اس کے دست قدرت میں پہنچتا ہے، پھر فقیر کے ہاتھ میں سوچو تو صحیح مسلمانوں، کیا بات ہے صدقے کی، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ درہموں کو دھو رہی تھی، دھو کے صاف کر رہی تھی۔ حضور نے مسکرا کے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جب سے آپ سے سنا ہے نا کہ صدقہ پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے پھر فقیر کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو میں دھو کے اس کو صاف کر لیتی ہوں، کیونکہ جو اللہ کے ہاتھ میں جائے وہ صاف ستھرا جائے۔ کیا یقین تھا، کیا یقین تھا۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، جو اللہ کی راہ میں کثرت سے خرچہ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جو کثرت سے خرچہ کرتے ہیں انہیں بری موت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے دے اور الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہونے دے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچا، وہ ہر اعتبار کی بری موت سے بچا۔ اس میں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بلاؤں کو ٹال دیتا۔ اور یہ تک فرمایا اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ گناہ گار بھی ہوں تو بھی اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کے گناہ نہیں دیکھتا، صرف اس کی سخاوت اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برکت سے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا۔ اب ہم کہاں خرچ، اللہ کی راہ میں کہاں خرچہ کریں؟ تو سب سے زیادہ ثواب ہمیں جو خرچ کرنے پہ ملتا ہے وہ اپنے ماں باپ پہ خرچ کرنا۔ پہلے نمبر پہ اللہ کی راہ میں جو سب سے مستحق ہے ہمارے خرچ اخراجات کے، وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کے بعد پھر ہمارے سگے بھائی بہن، پھر ہمارے بیوی بچے ہیں، پھر ہمارے رشتہ دار ہیں دوسرے، پھر ہمارے پڑوسی ہیں، پھر عام مومنین، ان پہ خرچ یہ اللہ کی راہ۔ لیکن دینے میں اس کا خیال رکھو کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ آج ہم دیتے تو ہیں لیکن بول کے بتا، جو بول کے بتا دے اس کا دیا ہوا رد ہو جائے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کرتے تھوڑا ہے چلاتے زیادہ ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر اس نے میرے لیے نہیں کیا۔ حدیث پاک کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جب ان کا حساب ہوگا اللہ فرمائے گا کہ میں نے مال دیا تھا کیا کیا، میں نے تیری راہ میں بہت خرچہ کیا، مسجد بنائے، مدرسے بنائے، یہ کیا وہ۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو نے میرے لیے تھوڑی کیا، تو نے تو پبلک میں شہرت کے لیے کیا، لوگ تجھے جانے کہ تو مخیر قوم و ملت، وہ بہت مالدار تھا، سخی تھا، یہ تھا، تو میں نے جس نیت سے تو نے خرچہ کیا میں نے کہلوا دیا، اب تیرے لیے میرے لیے تیرے پاس جو ہے کوئی اجر نہیں، جا جس سے تو نے جن کی خوشی کے لیے اور شہرت کے لیے کیا تھا انہی سے جا کے لیں۔ آپ دیکھیے رمضان شریف کا یہ مہینہ ہے، کٹیں تقسیم ہو رہی ہے، زکوٰۃ تقسیم ہو رہی ہوگی، گھر کے اور آفس کے سامنے باضابطہ قطار لگوائی جاتی، پھر ان کو جھڑکا بھی جاتا ہے، گالیاں بھی دی جاتی ہیں، اور 50 100 روپے بانٹتے ہیں، پوری دنیا میں شورا ہوتا ہے فلاں سیٹ صاحب کے گھر کے آنگن میں قطار لگی۔ میں نے کہا غریبوں کو ایسی جگہ جانا بھی نہیں چاہیے۔ اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو لوگ اتنا ذلیل کر کے دیتے ہیں ان کے منہ پہ پھینک دو، ان سے لینا ہی نہیں۔ جو سنت رسول کے مطابق دیتے ان سے، اور آپ بھی سنت کے مطابق دینا سیکھو۔ کیا وہ اللہ والے لوگ تھے جن کی نیکیاں لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتی،
ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو لوگ چندہ دیتے ہیں اور بڑی مجبوری ہے کہ مخیروں کو، دینے والوں کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم نے دیا ہے، تو تصویر لینا بھی ہے تو پھر ایسے لوگ کہ دیکھنے والے، دینے لینے والے کا چہرہ نظر نہ، ہم اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں۔ اللہ سنی دعوت اسلامی کا ایک مزاج، آج تک کوشش کی گئی ہے کہ کبھی لینے والوں کو کا چہرہ نظر نہ۔ میں ساتھیوں کو اس کی بڑی تلقین کرتا، کبھی ساتھیوں سے نادانی ہو بھی گئی تو میں نے ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہونا، غریب ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو ہر مسلمان کی عزت اور حرمت کو رسول اللہ نے کعبۃ اللہ سے بھی بلند کیا ہے۔ کعبے کی عظمت سے بھی بڑی عظمت ایک مومن کی، ایمان والے کی۔ آپ اس کے چہرے کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ لگا لگا کر ذلیل کرتے ہو، 100 200 500 روپے کی مدد کرتے ہو، 1000 2000 کی مدد کرتے ہو، انہیں ذلیل کرتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ عزت نفس بڑی چیز، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بات چل رہی تھی اللہ کی راہ میں خرچ کر، مومنوں کی شان ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، اور یہ اللہ سے تجارت، اور اللہ سے جو تجارت کرتا ہے وہ کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ یہاں میرا دل، حالانکہ میں آیت الکرسی پہ آنا چاہ رہا ہوں، بالکل اس کے بعد یہ آیت الکرسی ہے، میں اس پر آ جاؤں، لیکن تھوڑا سا اس پہ میری گزارش ہے، اگر بڑی بڑی بیماریوں سے بچنا ہے، حادثات سے بچنا ہے، روز صدقہ نکال، عادت بدل، 1 روپیہ ہی صحیح مگر روز صدقہ دو، صبح صدقہ نکال لیا۔ میں اکثر اپنے جو قریبی میرے دوست احباب ہیں، میں ان سے یہی کہتا ہوں، صبح کے وقت صدقے پیٹی میں صدقہ ڈال دیا، صدقے کی نیت سے۔ آپ صدقہ صبح نکال کے دیکھیں، آپ کے 24 گھنٹے خیر سے نہ گزرے تو پھر کہیے، کیونکہ رسول اللہ کی زبان، اللہ کے رسول کی زبانی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتے، بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ صدقہ جب تم دیتے ہو تو وہ آسمان کی طرف جاتا ہے اور تمہارے لیے آسمان سے بلائیں اتر رہی ہوتی، تو باضابطہ تمہارا دیا ہوا صدقہ ان بلاؤں سے جنگ کرتا، صدقہ جیت جاتا ہے، بلائیں ہار جاتی، اور آنے والی بلا صدقے کی برکت سے ٹل جاتی۔ سفر میں جاؤ تو صدقہ دو، خوشی کا موقع آئے تو صدقہ دو، اللہ نہ کرے غم کا موقع ہو تو صدقے کو لازم پکڑو، بہت برکت ہے صدقہ۔ اچھا پھر یہ بھی کہ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم نے کتنا دیا ہے، اللہ تو یہ دیکھتا ہے کہ تم نے کیوں دیا ہے، بس نیت اچھی۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔